الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، دینی بھائیوں، ابھی اس وقت پوری دنیا میں ایک کرب اور بے چینی اور اضطرابی کا عالم ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان درد و کرب میں مبتلا ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر ایک غم کی لہر چل پڑی ہے، اور وہ لہر یہ ہے کہ سرزمین فلسطین کے اندر وہاں کے بسنے والے مسلمان، اہل ایمان، اہل قرآن، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، جو توپوں سے داغا جا رہا ہے، برسر عام کھڑے کھڑے گولیوں سے بھون دیا جا رہا ہے، کسی انسان کی نظر سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں۔ اب تک 218 افراد کی جانیں جا چکی ہیں، اور اس میں ریکارڈڈ کے اعتبار سے 58 بچے شہید ہو چکے ہیں، اور 1200 افراد زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں۔ اور یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ 72 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم اور آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فلسطین میں بیت المقدس کے سامنے مسلمانوں کو بھون دیا گیا، وہاں پہ نماز پڑھنے والوں کو، نماز تراویح ادا کرنے والوں کو، وہاں پہ سجدے کرنے والوں کو، وہاں پہ سجدہ شکر ادا کرنے والوں کو کیسے کیسے ظلم کیے جا رہے ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر بات کیا ہے؟ بیت المقدس کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ مسجد اقصیٰ پہ قابض کیوں ہو گئے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہودی آج سے نہیں، روز ازل سے اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں۔ جب ہم نے صحابہ کرام کے نقش قدم سے اپنے قدم کو ہٹا لیا، جب ہم نے اولیاء کرام کے قبروں کی بے عزتی کی، انبیاء علیہ السلام کے قبروں کی بے حرمتی کی، اولیاء اعظام
کہ قبروں پہ ناچ گانے ہونے لگے، اولیاء کرام کے مزارات پہ قوالیاں ہونے لگی، اولیاء کرام کے مزارات پر ناچنے والیوں کو بلایا جانے لگا، انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر ٹینک داغے جانے لگے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہودی غالب آ گئے، پوری دنیا میں غالب آ گئے۔ آج ہم نے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ اپنے قدم کو نہیں چلایا، آج ہم غیروں کے طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں، غیروں کی زندگی کو اپنا نصب العین ہم نے بنا لیا ہے، غیروں کے طریقے کو ہم نے اپنی زندگی کے معراج بنا لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کو فتح کس نے کیا تھا۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے صفحات پہ لے چلوں۔ بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ نوجوان جو خسر رسول ہے، داماد علی ہے، مراد پیغمبر ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی نے خانہ کعبہ کے در و دیوار کو پکڑ کر کے مانگ کے لیا اللہ سے، اس نوجوان کا نام تاریخ رقم کرتی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح دلائی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جن کی شان میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا حقدار ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتا۔ یہ عمر فاروق کون ہے جن کے متعلق آقا نے فرمایا کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس راستے سے چلا جائے اس راستے پہ شیطان کو بھی گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ عمر فاروق ہے۔ کمانڈر نے خط لکھا کہ فاروق، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پورے مسجد اقصی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، آپ آئیے اور آ کر کے بیت المقدس کو فتح دلائیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لیتے ہیں، اور غلام سے کہتے ہیں کہ منزل بمنزل سواری پہ سوار ہو جاؤ، کبھی میں سوار ہو جاؤں گا، ایک منزل پہ میں سوار ہوں گا، دوسری منزل پہ تم سوار ہونا، ایک منزل پہ میں سوار ہوں گا، دوسری منزل پہ تم سوار ہونا۔ باری باری جانور پہ، اونٹنی پہ سوار ہو کر کے قدم کو بڑھانا ہے۔ ان کے خادم غلام اسلم نے کہا کہ حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ ہمارے آقا ہیں، رہبر و رہنما ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ پیدل چلیں گے اور میں اونٹنی پہ سوار ہو کر کے چلوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ منزل بمنزل چلا جائے، پہلے میں سوار ہوتا ہوں، جب تیری منزل آ جائے تو تو سوار ہو جانا۔ اب اونٹنی پہ سوار ہو کر کے مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہیں۔ کہاں کا سفر کرتے ہیں؟ بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں۔ اور کس لیے سفر کرتے ہیں؟ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے ارادے سے سفر کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی بیت المقدس کے قریب ہوتے ہیں منزل بمنزل باری آتی ہے، لیکن جیسے ہی بیت المقدس کے قریب آتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدل چلنے کی باری آ گئی، غلام کے سواری پہ سوار ہو کر کے چلنے کی باری آ گئی۔ اس وقت غلام نے کہا کہ او میرے پیارے آقا، آپ بادشاہ ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ ہمارے رہبر و رہنما، آپ میرے آقا ہیں، آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ کہا کہ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔
پھر غلام نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں کی پرواہ کروں گا کہ لوگ کیا کہیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، میرا رب کیا کہے گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میرے غلام اسلم تو اونٹنی پہ سوار چل، تیری باری ہے، تو چل اور میں پیدل چلوں گا۔ اب جیسے ہی بیت المقدس کے قریب آتے ہیں تو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کرام، یہودیوں کے بڑے بڑے مولوی اپنی اپنی کتاب لے کر کے بیٹھے ہیں۔ یہود کے بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے علماء کرام توریت لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور توریت کے ورق کو پلٹ رہے ہیں۔ دور سے کیا دیکھتے ہیں کہ پیدل چلنے والا ایک نوجوان پیدل آ رہا ہے اور اونٹنی پہ کوئی سوار ہے۔ جب سامنے آتے ہیں تو یہودی علماء فرماتے ہیں کہ بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ اس توریت کے اندر وہ نام لکھا ہوا تھا۔ کہا کہ مجھے تو لوگ عمر بن خطاب کہتے ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ کہا کہ جو اونٹنی پہ سوار ہے یہ کون ہے آپ کا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے۔ کہا کہ آپ آقا ہیں، آپ بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کا غلام اونٹنی پہ سوار چل کر کے آ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم دونوں نے آپس میں عہد و معاہدہ کیا تھا کہ منزل بہ منزل چلیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون آقا ہے کون غلام ہے، جب جس کی منزل جہاں آئے گی وہیں پہ وہ سوار ہو جائیں گے اور اترنے والے زمین پر اتر کر کے چلیں گے۔ میری باری بیت المقدس کے قریب جب آئی تو میری باری پیدل چلنے کی آئی، میرے غلام کی سواری پہ چلنے کی باری آئی۔ اب یہودی علماء عمر فاروق کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ان کے جسم کو دیکھتے ہیں اور گھوم گھوم کر کے ان کے لباس کو دیکھتے ہیں، گھوم گھوم کر کے ان کے لباس کو دیکھتے ہیں اور توریت کے ورق کو، توریت کے پنوں کو دیکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا دیکھتے ہو میرے لباس کو، میرے جسم کو کیا دیکھ رہے ہو؟ اس وقت یہودی علماء نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جسم پر آپ کے کپڑے ہیں اس کپڑے کو میں توریت کے پنوں سے مقابلہ کر رہا ہوں کہ دونوں میں بات مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ جبکہ غلام نے بیت المقدس پہنچنے سے پہلے کہا تھا کہ او میرے پیارے، او میرے امیر المؤمنین، آپ اپنے پرانے کپڑے کو اتار لیجئے، آپ ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں وہاں پہ یہودی لوگ ہیں، آپ کا تانا دیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی تانا کشی کریں گے، لہٰذا آپ پرانے کپڑے کو اتار دیجئے، نئے کپڑے پہن لیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کپڑے نہیں بدلوں گا، میں نے اپنے دل کے حالات کو بدل لیا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اپنے دل کے حالات کو بدل لیا ہے، کپڑے بدل کے کیا ہوگا؟ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی قریب گئے یہودی علماء، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو دیکھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وقت کا خلیفہ عمر آئے گا، جن کے بدن پہ جو کپڑا ہوگا اس کپڑے کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو دیکھا، ان یہودی علماء نے ان پیوند کو گننا شروع کیا، گنتے گنتے جب پہنچ گئے کہ ان کے کپڑے پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اسی وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ عمر لے، میں تجھے بیت المقدس کی چابی تیرے حوالے کرتا ہوں، آج سے اس کا مالک تو ہے۔ ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے انصاف کو دیکھ کر
بیت المقدس کے محاصرہ کرنے والوں نے چابی حوالے کر دیا۔ جس وقت سے لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بہلا کہنا سے شروع کیا، ان کو گالیاں دینی شروع کی، ان کو نیچا گرانا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے بندے، تو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو میرے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو لے میں بیت المقدس کو تجھ سے چھین کر کے یہودیوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آج بیت المقدس یہودیوں کے حوالے، وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے صحابہ کرام کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو نبی پاک علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے۔ وہ عمر کے جن کے لباس کو دیکھ کر کے بیت المقدس کی چابی دے دی، بیت المقدس کی چابی دے دی۔ یہ عمر کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ دریائے نیل ہر سال ایک نوجوان کنواری لڑکی کو مانگتا تھا۔ جب تک اس دریائے نیل کے اندر ایک کنواری لڑکی کو نہ پیش کیا کر دیا جائے، پانی نہیں بہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے دریائے نیل کے نام ایک خط روانہ کیا، اور اس خط کے اندر لکھا کہ تو شرکیہ اعمال کی بدولت اگر چلتا ہے تو پھر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے خط لکھا اور اس کے اندر لکھا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہ، ورنہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو شرکیہ اعمال کی بنیاد پہ چلتا ہے تو مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہ، ورنہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اس خط کو دریا کے حوالے کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، اب تو تقریباً 1450 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج تک دریا کی زمین نے سورج کا منہ تک نہیں دیکھا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتش فشاں پہاڑ سے آتش اور آگ نکلنا شروع ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں صحابہ نے آ کر کے عرض کیا کہ پہاڑ سے آگ نکل رہی ہے اور گاؤں کے گاؤں، محلہ کے محلے کو جلا کر کے راکھ کر رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں جا کر کے آگ بجھاؤں۔ انہوں نے اپنی چادر کو کہا کہ جاؤ میری چادر لے کر کے، اور چادر کے آگ کے سامنے میری چادر کو رکھ دینا، اور کہنا کہ یہ ہمارے فاروق کی چادر ہے۔ جیسے ہی ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو آگ کے سامنے قریب کیا، آگ کے سامنے کیا، آگ بجھتی چلی گئی اور آگ پہاڑ پہ چلی گئی۔ آج ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ زلزلہ آتا ہے، اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اسکت، تو ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں کہ عمر فاروق زمین پہ عدل کرتا ہے۔ ایک کوڑے کی ضرب سے زمین جو لرز رہی تھی، زمین تھم گئی۔ بزرگو دوستو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، حضرت زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود۔ تقریباً علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں 500 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، جن قبروں پر ٹینک چل رہے ہیں، جن قبروں کو روندا جا رہا ہے۔ جب قبروں کو روندا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ یہودی جو وہاں پہ حالات پیدا کیے ہوئے ہیں، آقا کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ یہودی اپنے قتل گاہ میں جمع ہوں گے، یہودی اپنے قتل گاہ میں جمع ہوں گے،
آج یہودی وہاں پر خود جمع ہو رہے ہیں اور اسے یہ نہیں معلوم کہ میری تباہی کے دن آ چکے ہیں، میری تباہی کے دن آ چکے ہیں۔ اور ایک موقع پر آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی بیت المقدس کے ارد گرد جمع ہوگا، اور جمع ہونے کے بعد جب وہاں کے مسلمانوں پر اہل ایمان پہ ظلم کرے گا تو وہاں کے اہل ایمان، وہاں کے مسلمان ان پر حملہ کریں گے، وہاں کے مسلمان یہودی کو قتل کریں گے تو یہودی وہاں سے بھاگنا شروع کریں گے، بھاگتے بھاگتے کوئی درخت میں چھپ جائے گا، کوئی دیوار میں چھپ جائے گا، تو درخت آواز لگائے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، دیوار آواز دے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، لیکن ایک درخت ایسا ہے جو آواز نہیں دے گا۔ وہ کون سا درخت ہوگا؟ وہ غرقد نامی درخت ہوگا جو آواز نہیں لگائے گا بلکہ یہودیوں کو اپنے پیچھے وہ چھپا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غرقد نامی درخت وہ یہودیوں کی طرف منسوب ہے، وہ درخت یہودی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ درخت بھی یہودی سے محبت کرتے ہیں۔ غرقد نامی درخت اپنے جانب چھپا لے گا اور وہ اعلان نہیں کرے گا، ورنہ جتنے درخت ہیں، پتھر ہیں، دیوار ہیں، سب اعلان کریں گے کہ میرے پاس یہودی چھپے ہوئے ہیں، میرے پاس یہودی چھپے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، آج انبیاء علیہم السلام کے مزارات پر اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے مزارات پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہودی غالب ہو رہے ہیں۔ آج ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے انبیاء علیہم السلام کی قدر کریں، ان کے مقام کو پہچانیں، ان کی اہمیت کو جانیں۔ آقا دو عالم علیہ السلام کا زمانہ ہے، آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنے جسم سے خون نکالا، جب اس خون کو نکالا ایک صحابی سے فرمایا کہ میرے اس خون کو زمین پہ ایسی جگہ دفن کر دو کہ جہاں پہ کسی کا پاؤں تک نہ پڑے، جہاں پہ کسی کا پاؤں تک نہ پڑے۔ اب اس خون کو لے کر کے صحابی رسول آگے جاتے ہیں اور جانے کے بعد تھوڑی دیر میں واپس آ جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جلدی گئے، جلدی آ گئے، میرا خون کہاں گیا، میرا خون کہاں گیا؟ اس وقت صحابی رسول نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، آپ کے خون پہ پاؤں تو دور کی بات، اس پہ نظر بھی نہ پڑے گی، اس پہ نظر بھی نہ پڑے گی۔ آقا نے فرمایا کہ آخر بات کیا ہے، میرا خون تو نے کہاں ڈال دیا کہ پاؤں کی بات تو بہت دور کی بات، نظر بھی نہیں پڑے گی؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، اس خون کو میں نے پی لیا ہے۔ صحابہ آپ کے ایک ایک بال کی، ایک ایک ناخن کی، خون کے ایک قطرے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ صحابی نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میں نے اس خون کو پی لیا ہے، اب اس خون پہ کسی کا پاؤں تو کیا کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی۔ آقا نے فرمایا کہ تو نے میرے خون کو پی لیا ہے، جا، تیرے 7 پشتوں تک جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ جا، تیری 7 نسلوں تک، 7 پشتوں تک جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے آقا کے خون کو پی لیا ہے۔ جب آقا کا ادب کیا جاتا تھا، جب نبی پاک علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام کی عزت و تکریم کی جاتی تھی، ان کی باتوں کو مانا جاتا تھا، ان کے نقش قدم پہ چلا جاتا تھا، تو پوری دنیا کے اندر صحابہ چھائے ہوئے تھے، پوری دنیا کے اندر ایک سے ایک مجاہدین چھائے ہوئے تھے۔ آج مجاہد کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ آج تو بڑے بڑے ہیرو پیدا ہو رہے ہیں، اپنے چہرے کو نہ جانے کیسی کیسی شکلیں بنا رہے ہیں۔ اسلامی شکل ہمیں پسند نہیں، صحابہ کا چہرہ ہمیں پسند نہیں، صحابہ کا نقش قدم ہمیں پسند نہیں، صحابہ کے بال، صحابہ کے لباس ہمیں پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اللہ کے لاڈلے نبی کے ایک ایک نقش قدم کو اپنانے والے تھے، اسی وجہ سے پوری دنیا میں چھا گئے۔
آج پھر ضرورت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آج پھر ضرورت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا، اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، کر دیں گے تڑی پار بلاؤں کیا عمر کو، اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، کر دیں گے تڑی پار بلاؤں کیا عمر کو، ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا، ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا، اس پار سے اس پار بلاؤں کیا عمر کو، تم لوگ یزیدی ہو بتاتے ہو حسینی، آج ہمارا عمل یزیدی ہے، ہمارا عمل حسینی نہیں ہے، لوگ آج یزیدی والا کردار اپنا رہے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ تم لوگ یزیدی ہو بتاتے ہو حسینی، چل جائے گی تلوار بلاؤں کیا عمر کو، چل جائے گی تلوار بلاؤں کیا عمر کو۔ آج اگر ہمارے کردار کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں گے تو ان کی تلوار ہم لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، رمضان کا پیارا مقدس مہینہ آیا، ہم خوب نماز کی پابندی کیے، خوب قرآن کی تلاوت کیے، کیا ہم سے نماز اب ختم ہو گئی؟ کیا ہماری زندگی سے نماز چلی گئی؟ کیا 11 مہینے پھر ہم دنیا کی لغویات میں ڈوب کر کے رہیں گے؟ کیا ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہے؟ کیا ہم قرآن سے یوں ہی دور ہوتے چلے جائیں گے؟ کیا صحابہ کے نقش قدم سے ہم یوں ہی دور ہوتے چلے جائیں گے؟ کیا 1 مہینے کے لیے ہم پکے سچے مسلمان تھے، اس کے بعد ہم اسلامی کلچر سے اور اسلامی اسٹیشن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا؟ بزرگوں دوستو، آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں۔ آج ہم انبیاء علیہ السلام سے محبت کریں، ان کے قبروں سے عقیدت رکھیں، آج ہم اولیاء کرام سے عقیدت رکھیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ یہودی جو اسلام کا سب سے کٹر دشمن ہے، ان سے دشمنی پیدا کریں، اور جو ان کی پروڈکٹ ہے، جو ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے ہم پرہیز کریں۔ جتنے بھی مارکیٹ میں پینے والی چیزیں، مشروبات ہیں، کولڈ ڈرنکس میں سے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا ہم بائیکاٹ کریں۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا آپ کو پتا؟ یہ ساری چیزیں اسرائیل کی ایجاد ہیں۔ ہم جو کرکرے اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں اپنے بچوں کو کھلاتے، یہ سب کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ سب ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور خاموش جہاد کریں۔ ہم بیت المقدس نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہاں جا کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر رہتے رہتے ہم خاموش جہاد کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں جو اسرائیل کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، جو اسرائیل کے تیار شدہ چیزیں ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ جو ان کو اجر مل رہا ہے وہاں کے مقابلہ کرنے والوں کو ہمیں بھی ملے گا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم کو اپنی زندگی کی معراج بنا لیں، تو بزرگوں دوستو ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ حضور پاک علیہ السلام سے محبت عین ایمان ہے، اور یہودی یہی تبلیغ کرتے ہیں کہ نبی سے محبت مت کرو، بیت المقدس سے محبت مت کرو، خانہ کعبہ سے اور روضہ رسول سے محبت مت کرو۔ آج ایجنٹ چل رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہودی ایجنٹ پھر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہودی ایجنٹ کا کام کیا ہے کہ جس طریقے سے بیت المقدس سے نفرت کرانے میں لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے خانہ کعبہ اور روضہ رسول سے نفرت کرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ کون کہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو یہودی دلال ہوگا، جو یہودی ایجنٹ ہوگا وہی کہہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنی مسجد میں امام وہ رکھتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو پسند ہوتا ہے، لیکن خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں امام وہ ہوتا ہے جو اللہ اور ان کے رسول کو پسند ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ میں ایسے ویسے کوئی امام نہیں رہ جاتے ہیں۔ ابھی خانہ کعبہ میں 10 امام ہیں، اور 10 امام کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ عند اللہ ہوتا ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، رب کائنات کی جانب سے ہوتا ہے۔ تب جا کر کے وہ خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز مت پڑھو، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ وہ یہودی ایجنٹ ہے جو ایسے جملے نکالتے ہیں۔
آج یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمان کو کعبہ سے نفرت کرا دیا جائے، آج مسلمانوں کو امام کعبہ سے نفرت کرا دیا جائے، آج مسلمان جائیں خانہ کعبہ لیکن وہاں پہ جا کر کے نماز ادا نہ کر پائیں۔ میں خود دیکھا، اپنی نظر سے میں نے دیکھا کہ ہمارے بعض مسلم بھائی جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے کمروں میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نوادہ کے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ چلیے اذان ہو گئی ہے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی، انہوں نے فرمایا صاف لہجے میں کہ مولانا صاحب اس امام کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی۔ جب مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو پھر کس امام کے پیچھے نماز ہوگی؟ یہ حال ہے امت کا، یہودی ایجنٹ یہ سب کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا ہے، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے، ہمیں اور آپ کو باخبر رہنا ہے۔ یہودی نت نئے طریقے سے مسلمان کو خانہ خدا سے اور خدا کے گھر سے دور کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور آج مسلمان اپنی زندگی میں یوں ہی ڈوبا ہوا ہے۔ ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، انبیاء علیہ السلام سے محبت کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور جو بیت المقدس کا مسئلہ چل رہا ہے آپ دعا فرمائیں۔ حالات ابھی الحمدللہ کچھ سازگار ہو چکے ہیں، اور دعا فرمائے مزید کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں کے حالات پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔